بڑے اہم انٹرویوز ہیں. خاور مانیکا تو ایز پریڈکٹڈ، جس طرح آپ کافی شوز میں کہتے بھی رہے اور آپ نے کہا کہ یہ ایک پنڈورا باکس ہے جو کھلے گا، اور اگین جس طرح سے یہ اینٹیسپیٹڈ تھا، پریڈکٹڈ تھا، جو باتیں انہوں نے کی بڑی پرسنلائز گفتگو تھی. وی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود زلفی، یا ہم ان سے اسٹارٹ کریں خاور مانیکا سے؟ میرا خیال ہے زلفی سے سٹارٹ کرتے ہیں، خاور مانیکا صاحب پہ آتے ہیں. دونوں اچھا، انٹرویوز زلفی نے تو سارا جو ہے نا وہ پورا کا پورا الزام جنرل فیض حمید پہ ڈال دیا. ہاں نہیں، انہوں نے اگر دیکھے نا بڑا، زلفی نے جو انٹرویو دیا ہے انہوں نے جیو کے شہزاد اقبال صاحب کو، ہمارے دوست کو، اس میں بڑا انہوں نے اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم خاور مانیکا صاحب پہ ہیں، پہلے تو بلکہ خاور مانیکا صاحب کو ہم یہ بتا دیں، میرا خیال ہے ہم یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں، ہم نے کلپ نہیں نکالا، ہم نے بریک کی تھی یہ سٹوری ہم نے اسی شو میں دی ہے سب سے پہلے. بعد میں یہ چیزیں آنا شروع ہوئی تھی کہ میں نے کہا جناب کہ بہت جلد خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو آئے گا اور موسٹ پرابلی وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے. ایک میں نے ون لائنر میں نے ٹیزر دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے بعد یہاں پہ آئے تھے فیصل واڈا صاحب آئے تھے، تو انہوں نے ایک نا انتہائی تھوڑا سا اشاروں کنایوں میں کہا تھا. میں نے تو کھل کے بات کی تھی کہ ان کا انٹرویو آنے والا ہے، ان کی گرفتاری کے کچھ دن بعد جب ان کو اٹھایا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا جن، انہوں نے کہا یہ پرانے جین تو پرانے بھوت تھے، انہوں نے اشاروں کنایوں میں کہا تھا کہ اب نئے جین آئیں گے تو پرانے آئیں گے تو وہ نکالیں گے، اسی طرح کی چیزیں جو بھی وہ اس طرح ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب لاسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تو انہوں نے یہ بات کی تھی. سو یہ بہت پہلے کا یہ چیز طے ہو چکی تھی، ایٹ لیسٹ 1 منتھ جب یہ گرفتار ہوئے تھے یہ خاور مانیکا صاحب. تو اس کے دوسرے تیسرے دن انہوں نے کہا جناب جو کچھ مجھے کہنا ہے یا جس طرح چیزیں ہونی ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہوگا بہت ساری چیزوں کا. سو انٹرویو جو ہے یہ پہلے سے یہ چیزیں طے ہو چکی. اگر ہمیں پتہ تھا کہ یہ انٹرویو آ رہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ کر لیں گے کہ یہ چیزیں دیور آن دا ریکارڈ. اب انہوں نے کہا کیا ہے، وہ کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، وہ پروگرام کے اس کو پروسیڈ کرتے ہیں، اگلے حصے تک لے کر جاتے ہیں. پہلے ذرا زلفی بخاری صاحب پہ آتے ہیں. اب چلیں باقی لوگ کہتے ہیں یہاں پہ جی ہم پہ بڑے دباؤ ہیں، مان لیتے ہیں جی دباؤ ہیں، بھئی آپ کو گھروں سے پکڑ لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، پھر آپ لوگ نظر نہیں آتے. فیئر انف، یہاں پہ لوگ تو بہت سارے کہہ سکتے ہیں، صداقت عباس صاحب کہہ سکتے ہیں، جی عثمان ڈار صاحب کہہ لیں، پھر ابھی میرا خیال ہے وہ ہو گئے علی امان صاحب ہو گئے یا دیگر لوگ ہیں، یہ ساری باتیں کہہ سکتے ہیں جی یہ پاکستان میں رہتے ہیں، جی انہیں بہت ساری تکلیفیں ہوں گی، ان کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پرچے، تھانہ کچہری. زلفی بخاری صاحب پہ تو کوئی تھانہ کچہری نہیں ہے نا، وہ تو اس لندن کے شہری ہیں، وہ لندن میں رہتے ہیں، شریعت انہوں نے چھوڑ دیا میرا خیال، وہ وہیں پہ رہتے ہیں، وہ تو کوئی یہاں پاکستان میں موجود نہیں تھے. اچھا ان کی کوئی ایسا کوئی ان پہ وہ بھی نہیں تھا، چپ رہ جاتے کچھ عرصے کے لیے نہیں. زلفی بخاری صاحب پہ آپ کو یاد ہوگا ان پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، ان پہ کیس ہوا اسلام آباد میں، ایف آئی آر درج ہے کہ پولیس پر حملے اور انہوں نے یہاں پر گاڑی جلاؤ کرنے کا کوئی ہنگامہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی تھے اور دیگر کچھ اور لوگ بھی تھے. ان پہ ایف آئی آر بھی ہوئی تھی، ایف آئی آر ایکٹیو بھی ہوئی، اور پلس ان کے پھر اس کے بعد ابسکانڈر بھی ہوئے، اور پھر ریڈ وارنٹس کی باتیں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو کہے کہ عدالتوں کے ذریعے ان کو ریڈ وارنٹ وغیرہ بھی ان کے ایشو کیے جائیں گے. تو زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے تھے جی کہ میں ایز سچ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیریس بھی اگر کچھ ہے تو مجھے کوئی نہیں، میں جو لڑوں گا میں فائٹ بیک کروں گا، بلا بلا چیزیں. اب انہیں 2-3 خواہشیں ہیں. ایک انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن لڑنا ہے یہاں سے اٹک سے، ان کی صاحب فیملی ہے، پہلے ادھر رہتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، کزنز بھی ہیں ان کے، یہاں پہ زمینیں بھی ہیں، گھر بھی تھے ان کے والدین وغیرہ. انہوں نے کہا جی میں نے الیکشن لڑنا ہے. اب اس سے بہتر کوئی، اس سے بیڈ ٹائم بھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا، ورسٹ ٹائم بھی کوئی نہیں ہو سکتا تھا جس پہ زلفی بخاری صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان میں الیکشن لڑنا ہے. اب اس میں مطلب اچھا ٹائم تھا. اچھا ٹائم کیا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی پاپولر جماعت ہے، پی ٹی آئی کے پاس ووٹ ہیں، لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھمبے کو، خان صاحب کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو ہم ووٹ دے دیں گے، ووٹ دے دیں گے. سو اس سے بہترین ٹائم تو کسی کے نیو کمر کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا. لائکس آف زلفی بخاری صاحب کے جو آئے تھے لندن میں رہے، وہ خان صاحب کو پک اینڈ ڈراپ کی سروسز دیتے تھے. موسٹلی تو یہ تھا وہاں پہ ایئرپورٹ سے اٹھایا، پھر ڈراپ کر دیا، کوئی جل سے جلوس میں لے گیا اور واپس بھی ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا. اس طرح ان کا تعلق دوستی جو ہے خان صاحب سے بنی. اور خان صاحب کی ایک کوالٹی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ امیر لوگوں، اس طرح کے امیر لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ ان کو بڑا قریب بھی رکھتے ہیں، ان کو پیمپر بھی کرتے ہیں. کوئی ان کے حلقہ احباب میں کوئی ماڈریٹ امیر آدمی بھی نہیں ہوگا، کوئی غریب تو سوچ ہی نہیں سکتا بیچارہ. وہ قریب سے جتنے بھی ہوں گے، ارب پتی ہوں گے، کروڑ پتی ہوں گے، اس سے کم والے نہیں ہوں گے. وہ بیرون ملک والے ہوں، وہ یا کہ لوکل ہوں، نام دیکھ لیں، بڑے بڑے نام ہیں. زلفی بخاری صاحب کی یہ بھی تھی کہ وہ خان صاحب پہ اسی طرح مہمان نوازی ان کے کرتے تھے. یعنی اے ٹی ایم فیسلٹیز، اے ٹی ایم اس وقت مطلب فیسیلیٹیٹ کرنا، یس وہ کرتے تھے. جو خان صاحب کے وہ قریب ہے وہاں سے، وہ لندن سے، وہاں سے پہلے تو کبھی کسی نے ان کا نام نہیں سنا ہوتا زلفی بخاری صاحب کا. تو پھر جب خان صاحب آئے تو وہ ان کو ساتھ بھی لے آئے جی، اور ان کو آتے ہی انہوں نے وہ بنا دیا
ان کو فیڈرل منسٹر بنا دیا، ٹورزم کے بھی رہے، ساتھ میں اوورسیز کے بھی دیکھتے رہے، اور بہت زیادہ خان صاحب کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ آج جو خاور ملیکا صاحب وہ جو چیزیں بتا رہے ہیں، جو ان کا انٹرویو اس وقت چل رہا ہے، تو اس میں تو وہ سب سے زیادہ قریبی لوگ کون ہیں؟ چلے باقی چھوڑ دیں، جب ان خان صاحب کی وہ ہو رہی تھی، ان کی شادی کے گواہ کون تھے؟ اب ذرا قربت کا اندازہ کریں نا ذرا، کہ خان صاحب کی جب شادی ہوئی ہے بشرا صاحبہ سے وہاں پہ لاہور میں ہوئی، تو اس میں دو گواہ جو تھے، ایک اون چودھری صاحب تھے، ایک زلفی بخاری صاحب تھے۔ آج بڑا دلچسپ کام ہے کہ اون چودھری صاحب پہلے انٹرویو دے چکے ہیں آلریڈی، وہ خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کہہ چکے۔ زلفی بخاری صاحب نے ایسا ایسا اپنا چیپٹر کھولنا شروع کیا ہے، جو میں ہوں گا مائلڈ انداز سے انہوں نے خان صاحب پہ انہوں نے تنقید کی ہے، وہ بھی اس طرح کا آتے ہیں، وہ کوئی آ کے جو انہوں نے دو چار پوائنٹس ریلیز کیے ہیں۔ تو خاور ملیکا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں جناب کہ مجھے زلفی بخاری صاحب کا مجھے یہ میسج آیا یا مجھے فون آیا، تو انہوں نے کہا جی آپ نے اس شادی پہ رولا شولا نہیں ڈالنا، خان صاحب کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے۔ میں ذرا قربت بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خان صاحب کیا، اب ان کے قریبی لوگ جن پہ ٹرسٹ کیا انہوں نے، مطلب ٹرسٹ ود ہز لائف والا سٹائل ہے، جب اب وہ ان کے خلاف بولنا شروع کر رہے ہیں ایسا ایسا، ان کی خامیاں، ان کی پالیسیز پہ، ان کے ایشوز پہ، مسئلہ نہیں، یہ تو آپ کو ایک چیز بتائی، مطلب جو بندہ آپ کی شادی کا گواہ ہو، اٹ مینز ہی از ویری کلوز ٹو یور فیملی، یہ آپ کے قریب ہے۔ دوسرا، جب ان کو یہ ملک ریاض صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ والا، جو آج کل ان پہ کیس بنا ہوا ہے، اس میں ٹرسٹ کے جو ممبر تھے، جو 4 تھے ابتدائی، ان میں زلفی بخاری بھی تھے۔ تو زلفی بخاری از ایوری ویئر۔ توشہ خانہ کی گھڑیاں، جو وہ بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ گھڑیاں بیچنی ہیں اور ان کو وہ کرنا ہے، تو ہی واز دا لیڈنگ کیریکٹر، وہ ہر جگہ پہ، بس خان صاحب کی شادی ہو رہی ہے، ون آف دوز جو ان کے گھر کے اندر تک گھر کا بندہ ہے۔ یہ ویسے یہ جو لوگ سامنے آ رہے ہیں نا باتیں کر، گھر کے لوگ ہی ہیں، وہ گھر کا بھیدی لنگٹ ہے۔ پہلے اون چودھری صاحب گھر کے بندے تھے، پھر وہ حافظ سعید صاحب تھے جنہوں نے وہ نکاح پڑھوایا تھا، وہ سامنے آئے تھے، پھر اس کے بعد یہ زلفی بخاری صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ آج ماشاءاللہ بم پھوڑنے کے باری جو ہے ملیکا صاحب، یہ گھر کے ہیں، یہ چاروں جو پلرز ہیں یہ گھر کے ہیں۔ سو وہ خان صاحب کے بڑے قریبی رہے ہیں، سب کو ان کے تحت وہ ویلنگ ڈیلنگ، جو درمیان میں خان صاحب ناراض ہو گئے، کوئی چیزیں، کوئی ایشو ہے اعظم خان صاحب سے، شہزاد اکبر صاحب سے کوئی ناراضگیاں چل رہی ہیں ان کے آپس کے بڑے، اس وقت آپ پتہ ہے کہ ایک میلہ لگا ہوا تھا اسلام آباد میں، جس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا، لاٹھی لگے، چارپائی لگے، برتن لگے، اٹھا لو بھائی۔